یہ خطبہ غدیر ہے دوستو. میں نے عرض کیا ہے نا کہ پیغمبر اکرم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس سے طویل ترین خطبہ نہیں ملتا ہے، اور نہ ہی اتنے الفاظ میں، جیسے میں نے کل بھی شاید یا پرسوں بیان کیا تھا گزشتہ بیان میں، کہ لفظ اللہ 146 بار ذکر ہوا ہے، اور لفظ معاشر الناس 56 بار، 55 نہیں، میں نے وہ اشتباہ کیا، 55 نہیں 56 ہے، 56، 56 بار. 146 کے عدد کو بھی ملائیں تو 11 بنتا ہے، 56 کو بھی ملائیں تو 11 بنتا ہے. اور اتنی تعداد میں اللہ اور لوگوں کے لفظ کو بیان کر کے ان دونوں کے ارتباط کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ متوجہ رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ سے غفلت میں ہو جاؤ اور دشمنی اہل بیت کے نتیجے میں اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے. بار بار لفظ اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے. اب آگے چل کر پھر دوبارہ اولیاء ائمہ یعنی محبان اہل بیت یعنی محبان ائمہ معصومین علیہم السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں. معلوم ہوا کہ محبان اہل بیت کا ذکر کرنا سنت رسول، اور دشمنان اہل بیت کی نشاندہی کرنا بھی سنت رسول، ان صفات کے ذریعے سے. نام ضروری نہیں ہے کہ نام لیے جائیں، ان کا انجام ہی بتا دیا جائے، ان کے اس عمل کی سزا ہی بتا دی جائے جو حضور نے بتایا، یہ بھی سنت رسول. الا ان اولیاءہم الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. یاد رکھو، ولایت ائمہ معصومین علیہم السلام کا دم بھرنے والے وہ ہیں کہ جو یخشون ربہم بالغیب، جو دل سے اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں. یہ خشیت اور خوف میں فرق ہے. خوف اور ہے، خشیت اور ہے. عام طور پر آپ دیکھیں کہ بعض قرآنی تراجم میں اس کا غلط ترجمہ کیا جاتا ہے، یخشون فخشو لا تخشوہم وخشونی کا جو اسی آیت میں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، یا الیوم یائس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم وخشونی. یہ وہاں پر خوف اور خشیت میں فرق ہے. خوف اس چیز سے ہوتا ہے کہ جس میں انسان کی فطرت سلیمہ کے اصولوں سے تصادم کا ایک ایسا پہلو پایا جائے کہ جس کو دیکھ کر خوف آئے. ڈر جسے کہتے ہیں ہمارے اردو زبان میں، ڈر. لیکن یہاں کیا ہے؟ فلا تخشوہم، یعنی خشیت نہ کرو، ان کے رعب میں نہ آؤ، ان کے دبدبے میں نہ آؤ، انہیں غالب اور طاقتور نہ سمجھو. الذین یخشون ربہم بالغیب، اللہ کو دل سے حاکم مانتے ہیں، دل سے طاقتور مانتے ہیں، اللہ کو دل سے غالب مانتے ہیں، اللہ کو دل سے قوی مانتے ہیں. خوف کاہے کا؟ وہ تو پیار کرنے والی شخصیت ہے، پیار کرنے والی ذات ہے، ایسی ذات ہے کہ جس سے پیار کیا جاتا ہے. اس نے تو ہمیں پیدا کیا ہے، اس سے خوف کاہے کا، اس سے ڈر کاہے کا. تقویٰ کا معنی بھی یہی کیا جاتا ہے، اللہ سے ڈرو. یہ بھی غلط ترجمہ ہے. تقویٰ کا معنی ڈرنا نہیں ہے، اپنے آپ کو اس کی ناراضگی سے بچا کے رکھنا ہے. وقایتن، اپنے آپ کو اس کی ناراضگی سے بچا کے رکھنا، اس کی معصیت سے بچا کے رکھنا، اس کی نافرمانی سے بچا کے رکھنے کا نام ہے تقویٰ.
الا ان اولیاءہم الذین یخشون ربہم بالغیب، جو دل سے خشیت الہی رکھتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، انہی کے لیے بخشش ہے اور اجر کبیر ہے۔ یاد رکھیے، جو دل میں خشیت الہی رکھتا ہو وہ یقیناً معصیت سے دور رہتا ہے۔ کیوں اس کی مخالفت کرے، کیوں اس کی نافرمانی کرے، کیوں اس کی معصیت کا مرتکب ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ جو اپنے پروردگار سے محبت کرتے ہوئے اس کی عبدیت اور اس کا بندہ ہونے کا اعزاز رکھتا ہو، وہ کیسے اس سے ڈرے گا؟ کیوں ڈرے گا؟ ڈرے گا اس کی معصیت سے، اس سے نہیں ڈرے گا، اس کے نافرمانی سے، اس سے نہیں۔ لہذا خشیت میں اور وقایت و تقوی میں بھی وہی معنی پائے جاتے ہیں کہ ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے اور گھبراتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اپنا کام کر جائے، چونکہ شیطان نے تو کہا تھا نا کہ میں تیرے مخلص بندوں کو گمراہ کروں گا۔ معاشر الناس، ہاں، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے۔ کوتاہی انسان سے ہو جاتی ہے، خدا کہتا ہے میں بخش دوں گا۔ خشیت الہی دل میں لاؤ، میرے پیاروں سے پیار کرو، ائمہ معصومین کے جنہیں میں نے منصب امامت عطا کیا ہے، ان کی امامت و ولایت کا دم بھرو، ان کی بات کو مانو تو یقیناً میں تمہارا ہوں گا، پھر تمہیں میں اجر کبیر دوں گا، بہت بڑا اجر دوں گا۔ اب جس انعام کو، جس اجر کو اللہ خود کبیر کہے، اس کا مقام ہی کیا ہے، اس کا بڑا ہونا کتنا ہے؟ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اجر جسے اللہ خود کبیر کہہ رہا ہو وہ کتنا بڑا ہوگا۔ ہمارے ہاں جو اندازے ہیں بڑے چھوٹے کے، یہ وہ بڑے چھوٹے والے اندازے والا اجر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے اپنے اندازوں والا بڑا اجر ہے۔ ہمارے معیار کچھ اور ہیں، جیسے شب و روز ہے، ہمارے ہاں دن اور رات کے مجموعے میں 24 گھنٹوں کے مجموعے کو ہم دن اور رات کہتے ہیں۔ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک دن، پھر غروب آفتاب سے لے کر پھر طلوع آفتاب تک رات۔ ہمارے نزدیک تو یہ ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو 7 دنوں میں، 6 دنوں میں، 7 دنوں میں یہ جو ذکر آیا ہے قرآن مجید میں، یہ جو آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، خلق کیا، یہ 6 دن یا 7 دن یا یوم القیامہ، قیامت کا دن، یہاں لفظ یوم آیا ہے، تو یہ کتنا اس کا فاصلہ ہے، کتنا بڑا ہے یہ؟ کیا یہ اسی طرح سے ہے جیسے ہمارے دن اور رات ہیں؟ کیا یہ اسی طرح سے ہے جیسے ہم طلوع و غروب کے حوالے سے دن اور رات کہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا معیار اللہ کے ہاں اپنا ہے، وہ اسی معیار کے مطابق عنوان قائم کرتا ہے۔ لہذا یہاں بھی یہی ہے، اجر کبیر، کبیر اور صغیر، یہ اللہ تعالیٰ کے معیار کے مطابق ہے۔ لہذا اللہ کی خشیت دل میں رکھنے والے محبان اہل بیت کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر کبیر بھی ہے۔ معاشر الناس، شتان ما بین الصغیر والاجر الکبیر۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو، جہنم اور اجر کبیر کے درمیان تم ایک ایسے دوراہے پر کھڑے ہو، حضور فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ ایسی دوراہی، ایسا دوراہا، ایک راستہ ادھر جاتا ہے، ایک راستہ ادھر جاتا ہے، تم اس دوراہی پر کھڑے ہو، چاہو
تو ولایت اہل بیت اختیار کر کے جنت کا راستہ اختیار کر لو۔